جی قاری صاحب ہم لائیو آ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب ایک ایشو چل رہا تھا اور بہت سے لوگوں نے توجہ دلائی کہ اس کے بارے میں بات چیت کریں، مگر چونکہ ایک چیز پہلے سے وہ چل رہی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اوائڈ کرتے ہوئے چلیں، اور بات یہ کریں کہ ہم آپ کو جان سکیں، آپ کی سوچوں کو جان سکیں، اور یہ جان سکیں کہ جو آج قاری حنیف ڈار ہمارے سامنے ہیں وہ کیسے ہیں، اور کیسے وہ مطلب جو آج ہمیں آپ نظر آتے ہیں وہ کون سی سوچیں تھیں جنہوں نے آپ کو جو آج ہمیں قاری صاحب نظر آ رہے ہیں وہ بنا دیا۔ تو سب سے پہلے آپ کے بچپن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کچھ فیملی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا بچپن کیسا تھا، ہوش آپ نے سنبھالا، آپ کے خاندان کے حوالے سے، فادر کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ وہ تو جی میں اپنے خاتمے سے لے کر شادی تک سب کچھ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اپنی وال پہ، اور اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو اس میں دیکھ سکتا ہے، اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو آپ کے گروپ میں بھی وہ ساری پوسٹیں لگائی جا سکتی ہیں۔ تفصیلاً یہ ہے کہ میں ایک غریب فیملی کا بندہ ہوں، کشمیری ہیں ہم لوگ۔ 48 میں ہم نے مائگریٹ کیا تھا کشمیر سے۔ والدہ کی طرف سے سارا خاندان راستے میں ڈوگروں کے ہاتھوں شہید ہو گیا تھا، صرف یہ 3 بہنیں بچی تھیں، میری والدہ اور 2 خالہ ہیں۔ میرے دادا جو تھے وہ ان کو ساتھ لے آئے تھے اور پھر پرورش کر کے اپنے 3 بیٹوں سے انہوں نے ان کو بیاہ دیا۔ میٹرک تک میں نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی ہے، اور بڑی قسم کرسی میں کی ہے، یوں سمجھ لیں کہ چائلڈ لیبر والا معاملہ تھا کہ سب کچھ خود سے ہی کرنا تھا۔ والد صاحب یہاں آ کے پھنس گئے تھے، یہاں پہ تھا کچھ نہیں، پینے کو پانی بھی جو تھا وہ بھی بڑا ایک مسئلہ تھا یہاں کا، اور 2 درم پر ڈے ان کی تنخواہ تھی، 60 درم مہینے کے ان کو ملتے تھے، اور بھیجنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی بینک نہیں تھا، کوئی ہندی نہیں تھی۔ انہوں نے میرے ایک چچا کو کہا تھا، وہ لانس نائک تھے فوج میں، اور ان کی تنخواہ بھی وہاں پاکستان میں 60 روپے تھی اس وقت۔ یہ 60s کی بات چل رہی ہے، 60s کے آخر۔ تو پھر ان سے کہا کہ تم وہاں دے دیا کرو اور میں جب آؤں گا تو تمہیں دے دوں گا، تو وہ پھر وہ 60 روپے دیتے تھے، اور اس میں حساب لگا لیں پھر ہم پہلے بھی چنتے تھے اور باقی بھی طریقے سے اپنی فیس اور دوسرا نکالتے تھے۔ 77 میں یہاں آ گئے، تو یہاں پہ پھر مختلف مراحل سے گزرے۔ یہاں پہ ایک تھا اپنا فلسطینی مدرسہ تھا، جارڈینین اس میں استاد تھے، وہاں میں نے حفظ شروع کیا۔ یہاں سے حفظ کی سند لی، پھر میں نے جامعہ فاروقیہ کراچی میں سنا کے تو اس کا مقارنہ کیا، وہاں سے سند لی۔ اسی طرح مفتی کا میں نے یہاں پڑھا، اور پھر وہاں جامعہ فاروقیہ سے جا کے اس کی جو ہے۔ اچھا قاری صاحب، سب سے سٹارٹ پہ مطلب مذہب کی طرف آپ کا رجحان کب ہوا؟ بچپن میں ہو گیا، مذہبی گہرانہ تھا، یا آپ نے خود یہ بائی چوائس اڈاپٹ کیا؟ جی میں بچپن سے ہی سمجھ لیں کہ پر اسرار علوم کا جو تھا وہ دل دادا تھا، اور اس سلسلے کی ساری جو بھی ڈائجسٹوں میں انکا وغیرہ اور قافلہ وغیرہ اور دوسری کہانی تھی وہ ساری میں نے پڑھی تھی، کوشش کی تھی کہ ان میں سے کسی ایک کا ہیرو میں بھی بن جاؤں۔ تو 5ویں کلاس میں تھا جب میں بیعت ہوا، بریلوی خاندان تھا ہمارا ٹیپیکل، میرے دادا جی کا نام پیرا دیتا تھا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور میں امتحان کی تیاری جو ہے وہ مزار پہ بیٹھ کے کیا کرتا تھا۔ مزار کے باہر ایک اینٹوں کا چبوترا سا بنا ہوتا، جسے لوگ نماز کے لیے استعمال کرتے، وہاں میں بیٹھ کے تیاری کرتا تھا کہ وہ آشیرواد جو ہے وہ بابا جی کے ساتھ ہے۔ اور اکثر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسی آشیرواد کی وجہ سے میں پاس رہتا ہوں۔ نعت خوان تھا، نعت کرتا تھا۔ اسی طرح رجحان تو میرا ادھر ہی تھا، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ زیادہ مذہبی ہونا نہیں تھا، بلکہ یہ کہ ہم اتنے کمزور تھے کہ اس کے علاوہ کچھ اور افورڈ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے مذہب کی طرف ہی رہے۔ یہاں کے بھی اسی طرف میرا رجحان رہا۔ پھر یہ کہ جب مادری زبان میں بچپن میں جب یہاں آ گیا 15 سال کا، 15.5 سال کا تھا، تو جب عربوں کے ساتھ انٹریکشن شروع ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنا، بیٹھنا، ان کے گھروں میں جانا، تو وہ جو بیسک عربی تھی وہ مجھے سمجھ لیں کہ میری مدر لینگویج۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا خواب جو ہے وہ عربی میں آتے تھے مجھے، اور میں ٹھیک عربی بولتا تھا گرامر والی۔ تو پھر قرآن کا شروع کیا میں نے، یعنی میں جتنا حفظ کرتا تھا ساتھ میں وہ قرآن اس کے متعلق ساری تفسیریں میں پڑھ لیتا تھا، ساتھ ساتھ حفظ بھی ہوتا رہا، ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ میرا 86 میں تعلق قائم ہوا، اور عمل یوں سمجھ لیں کہ عمل میں نے ان سے سیکھا ہے۔
डॉक्टर इसरार अहमद साहब से, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए और उनकी कब्र को नूर से भर दे। वो अमल के मामले में वो मेरे साथ। उसके बाद 92 में गालबन मैंने आखिरी इज्तिमा अटेंड किया था, उसके बाद मैंने रिजाइन कर दिया। उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया था, इल्मी इख्तलाफ था, और मैंने उसको कुछ शुरूबी से तंजीम को छोड़ दिया और जमात इस्लामी के साथ फिर ताल्लुक हो गया। वो आप भी है, उनके साथ मेरा ताल्लुक। गांधी साहब को मैंने पढ़ा है, गांधी साहब के मैं सख्त मुखालिफ था, और जहाँ तक हो सकता था मैं लोगों को मना करता था कि ये फितना है, जिससे बचने की कोशिश करो। कुरान कॉलेज में मेरा ब्रदर इन लॉ पढ़ता था, और कजन भी है, वो मेरा खाला का भी बेटा है, ताया का भी बेटा है, और मेरा साला भी है। तो वो पढ़ रहा था वहाँ, तो मैं वो जाया करता था, क्योंकि कुरान अकेडमी के पास ही था इनकी रहायश के गांधी साहब की। तो वो जाएगा, मैंने सख्ती से मना किया था कि अगर तुमने वहां जाना ना छोड़ा तो मैं तुम्हारा खर्चा भी बंद कर दूंगा, और ये सारा कुछ। वो तुमने कहा क्यों? मैंने कहा एक फितना है। उसने ये गांधी साहब से ये बात की कि मेरे तरह से कजन है, वो वहाँ इमाम होते हैं, और उन्होंने मुझे ये कहा। उनका हमसे पूछें कि क्यों फितना है। बार फिर मैंने फिर शुरू किया, तहकीक शुरू की कि क्यों फितना है, और फिर मंजिल पे पहुंच गए। अक्सर व बेशतर मैंने मौदूदी साहब के बारे में भी एंटी सोच लेके तो तहकीक शुरू की थी, और मैं फिर उनका मुरीद हो गया। यहाँ भी ये सिलसिला हुआ। गांधी साहब कंप्लीटली उनके साथ मेरा नहीं होता, और ये किसी के साथ हो भी नहीं सकता, इसलिए सारे इंसान हैं, गलती भी होती है। अलबत्ता मैं उनकी आम सोच से जो है वो जुदा हूं, बल्कि बाद दफा ऐसा कि गांधी साहब का विकरा निकल जाता है मेरी राय सुन। अच्छा कारी साहब, आपको ये कब ख्याल आया या ये अंदाजा हुआ कि आपके अंदर एक एक्स फैक्टर है, आप वो एंगल सोचते हैं जो दूसरे नहीं सोच सकते, या आप मुख्तलिफ बात करते हैं? आपको मैं बताऊं, होता यह है कि सबसे पहले जब बंदा मदरसे में जाता है ना, तो उसको म्यूट कर दिया जाता है, उसकी सोच का बीज मारा जाता है। चाहे वो तसव्वुफ में चला जाए तो पीर मार देता है, मदरसे में चला जाए तो वो मदरसे वाले मार देते हैं। उसके बाद वो कुछ सोचने के काबिल नहीं रहता, वो आलम ही रहता है। जैसे हेपेटाइटिस सी का आप इलाज भी कर लें तो वो बांझ तो हो जाता है, उसका न्यूक्लियस मार दिया जाता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव आता है ब्लड के अंदर। तो इसी तरह मदरसे का मौलवी जहां कहीं भी जाए, वो अपनी सोच ही नहीं सकता, इसलिए कि उसे उस सोचने पर नंबर मिलते रहे जो दूसरों ने सोचा हो, और वही उसकी आदत फितरत सानिया बन जाती है। मैं क्योंकि इस मसले से गुजरा नहीं, मैं मदरसे में गया नहीं, तो उसका मतलब यह है कि मैं इस मामले में वर्जिन, मेरी सोच जो है वो आजाद थी। उस पे फिर मेरे अच्छा, उसके सामने आपके कुछ अंदर जो कारी साहब आपके अंदर जब तजाद आ जाता है, मतलब जिस तरह आपने गांधी साहब को के अगेंस्ट जाके पढ़ना शुरू किया उनको, तो आप उनके हक में चले गए, ऐसा ही मामला मौदूदी साहब के साथ हुआ। तो जब इख्तलाफ आपके अंदर सर उठाता है, पनपना शुरू करता है, तो आप उसको कैसे डील करते हैं, अंदर के तजाद को? अंदर का तजाद तो ये होता है ना कि एक चीज मेरा मौक़िफ़ है, या तस्वीर के बारे में मेरा जो मौक़िफ़ पहले था, मैंने उसमें शादी की तस्वीरें भी सारी दिला दिया, अब अफसोस होता है। और जो भी था अच्छी मेरी, वो जो पैंट शर्ट में और कोट में और स्टाइल के साथ ईद मिलाद की तरह जो तस्वीरें थी, वो भी सारी दिला दी गई। तो फिर तस्वीर के बारे में जब नुक्ता नज़र सामने आया कि ये तस्वीरें तो ये तमसाल, अब जब अरबी में जाते ना तो लिखा हुआ है अल तिमसाल लिल कंप्यूटर, यानी उसको वो कहते हैं कि ये आइकॉन कंप्यूटर है। तो ये जो तिमसाल है, असल में ये किसी का आइकॉन होता है, किसी बाबे का हो सकता है, किसी भगवान का हो सकता है, किसी का हो सकता है। तो तिमसाल बनवाया करते थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से। हमारी गैलरी में भी, कौमी असम्बली की गैलरी में भी पड़ा हुआ था, और ये वो कौमी असम्बली थी जो सारी उलमा से भरी हुई थी। नूरानी साहब भी थे, और जमात इस्लामी के सारे लोग भी थे जिन्होंने खत्म नबूवत में किरदार अदा किया। तो उनसे पूछा गया कि ये जो बाहर पड़ा हुआ महात्मा बुद्ध का जो मुजस्समा रखा हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये जायज है? उन्होंने कहा कि ये बुत नहीं है, ये आर्ट है, ये आर्ट है, इसकी कोई यहाँ कोई पूजा उसके करने के लिए किसी ने नहीं रखा, एक हमारी तहजीब थी उसको दिखाने के लिए कि भाई ये इस जमाने में आ रहे हैं। तो उससे तस्वर बदल गया कि भाई
یہ تصویر وہی حرام ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے، وہ مریم کی ہو علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی ہو یا کسی اور کی ہو، جو پوجنے کے لیے وہ حرام ہے، باقی کوئی تصویر حرام ہے۔ تو وہ میں تصویر یہ آپ کو بتایا نا میں نے کہ مجھے بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلیل کے ساتھ چلنا چاہیے، اپنے ضمیر کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا قاری صاحب، آپ نے ایک بات کی، آپ کو کسی نے فالو کیا، کل کو آپ کی سوچ میں ارتقا پیدا ہوا، آپ آگے بڑھ گئے، مگر جو آپ کو فالو کر رہا تھا وہ ریجڈ ہی رہا، تو اپنے فالوور کو کیسے یہ آپ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنی سوچوں کو بدلنا ہے؟ دیکھیں یہ تو ان کا مسئلہ ہے نا، یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی وہ اپنی سوچ آزاد رکھیں۔ قاری حنیف کوئی معاذ اللہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے کہ جس کی ہر بات ہی ٹھیک ہوگی۔ وہ کل اپنا میں ہی نہیں، بڑے بڑے ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 90% فقہ جو ہے وہ امام، ان کے جو صاحبین امام یوسف اور امام محمد، انہوں نے تبدیل کر دی ہے، حالات تبدیل ہوئے، معاملہ تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح ایک فرد کا بھی ہوتا ہے۔ اب غامدی صاحب کے ساتھ میرا اتفاق ہے تو تمام چیزوں پر اتفاق نہیں ہے، لیکن جتنی چیزوں پر اتفاق ہے اس کی نسبت سے میں ان کو عالم سمجھتا ہوں۔ ناٹ فاقی یا ڈس ایگری کرنا الگ چیز ہے، اور کسی کا قدر و قیمت جو ہے وہ الگ چیز ہے، تو اس کو لے کے چلیں۔ یعنی قاری نہیں کو گالیاں نہ دینی شروع کر دیں، یہ روز رائے بدلی کر دیتا ہے۔ آپ اپنی رائے تبدیل کرنے کے لیے بالکل تیار رہیں کہ بس کل یہ غلط بھی کہہ سکتا ہے اور ہمیں اپنی رائے لینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا قاری صاحب، احادیث کے حوالے سے بہت سے سوال تھے، کاشف نیر کے سوال تھے، ایک دو لوگوں کے اور سوال تھے، تو احادیث آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میں ایک اوپن اینڈڈ کوشچن پوچھتا ہوں بجائے اس کے کہ ان تمام لوگوں کے سوال میں ریپیٹ کروں جو انہوں نے پوچھے۔ احادیث کے بارے میں اپنی رائے دیجیے گا۔ دیکھیں جی، احادیث کے بارے میں جو ان حضرات کی رائے ہے وہی رائے میری بھی تھی، اس لیے مجھے غصہ نہیں آتا۔ اب یہ کرتے ہیں نا، کیونکہ میں خود یہ لوگوں کے ساتھ کر چکا ہوں، یہ جو بدتمیزی میرے ساتھ کرتے ہیں نا، میں دوسروں کی کر چکا ہوں۔ جب میں ان کی جگہ کھڑا تھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتھر مارے گئے تو گورنر نے کہا کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لو، تو میں نے کہا بالکل نہیں، اس لیے کہ جس جگہ وہ کھڑے ہیں، میں اگر کھڑا ہوتا تو میں بھی یہی پتھر ہی مارتا، میں وہی کرتا، اور جس جگہ میں کھڑا ہوں اگر وہ اس جگہ کھڑے ہوتے تو وہی کرتے جو میں کرتا۔ تو مجھے اس سے غصہ نہیں آتا، مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس پہ غور کر کے میری طرح آگے بڑھتے کیوں۔ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ہے نا، کتاب اور سنت یہ دو ملی ہوئی چیزیں ہیں، اور قیامت تک رب کے سامنے جانے تک یہ دونوں ایک رہے، ان کو کوئی جدا نہیں کرتا۔ دین کے جتنے بھی مناسک ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رولنگ دے گئے ہیں، یا لرننگ بائی ڈوئنگ جو کر کے دکھا گئے ہیں، وہ فائنل ہے۔ دنیا لاکھ اس کو برا کہے یا اس میں کوئی خامی نکالے، ہم اس کو کبھی نہیں مانیں گے۔ میرے نبی کا معروف قیامت تک معروف ہے، اور آپ نے جس کو منکر کہہ دیا اس کو کتنا بھی میک اپ کر لیا جائے، میرے نزدیک وہ منکر ہی رہے۔ یہ سنت ہے، یہ اکٹھی چلی ہے۔ قرآن یہ دونوں اکٹھی چلی ہیں، نماز ہے پریکٹس میں آ گئی اور دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ حضور کے زمانے سے پڑھی چلی آ رہی ہے، اور یہی نماز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، والد اور امام بخاری نے بخاری شریف تصنیف کرنے سے پہلے بھی پڑھی۔ یعنی ان لوگوں نے نماز بخاری شریف سے شروع نہیں کی تھی، اس لوگ اسی طرح پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح تم بھی پڑھو۔ تو یہ دیکھ کے پڑھنے کا، اب میرا بیٹا جو ہے یا میں جو تھا، ہم نے پہلی نماز ہمیشہ باپ کے ساتھ پڑھی ہے، سجدے میں جا کے ٹیڑھا ہو کے دیکھتے بھی رہے یہ کیا کرتا ہے، کتنی دیر سجدے میں رہتا ہے، پھر ہم یہ ہے سنت، یہ ہے تواتر عملی۔ اب رہ گئی خبریں، بریکنگ نیوز، لیکن اب میڈیا والا بھی جو ہے وہ خبر جو پورے شہر کو پتہ ہوتی ہے وہ اس کی فکر میں نہیں ہوتا، وہ اس شو میں لگا ہوتا ہے، اس چڑیا کے پیچھے لگا ہوتا ہے جس کو بریکنگ نیوز لا کے دے گے کہ ہم نے نیوز بریک کی۔ یہ احادیث جتنی ہے میرے نزدیک یہ سنت نہیں ہے، یہ 250 150 سال بعد ڈھونڈ کے لائی گئی بریکنگ نیوز ہے ثابت چاکر کی، سمجھے آپ؟ اور یہ کنٹراڈکٹ کرتی ہے نبی کے کردار سے بھی اور نبی کی سنت سے بھی، اور یہی بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ سنت کا رستہ روکیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پھر قرآن کی ایکسپلینیشن پہ آتے ہیں قاری صاحب۔ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث سے قرآن ایکسپلین ہوتا ہے، اس کے بعد وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی کے ساتھ آپ تھوڑا سا ایڈ کر لیں، اسرائیلیات کے بارے میں بھی تھوڑا سا اضافہ کر دیں کہ اسرائیلیات اور احادیث میں کو کیسے ملایا گیا یا یہ الگ ہی ہیں؟ دیکھیں یہود کی کتاب ہے نا مشنا جو ہے،
وہ اس میں یہی راویوں کا سلسلہ ہے، اور اسی طرح کی نیوز ہیں ان کے اپنے اندر کے معاملات کے. تو اس میں آہستہ آہستہ ان کا رجحان یہ ہو گیا کہ راویوں نے اگر سند مکمل ہو گئی ہے، ہماری سرکٹ مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد پھر تورات جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیتے تھے. اس مشنا کی، ان راویوں کی اتھینٹسٹی پہ انہوں نے اپنے نبیوں کو زنا کا جو ہے وہ تسلیم کر دیا، اور وہ بھی اپنی بہو کے ساتھ، کہ بہو کو جو ہے وہ انہوں نے بیٹ دیا، بیٹا بانج تھا، بہو کو بیٹ دیا روایت کے زور پہ. قرآن نے ان کی صفائی بیان کر دی. اب آپ جب اسی روایت کے زور پہ، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے تو ایک بندہ وہ مسودہ سا لے کے جا رہا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے کا یہ حدیث ہے. تو آپ نے فرمایا مسنا کا مسنا یہود، یہودیوں کے مسنا کی طرح تم بھی مسنا تیار کر رہے. تو انہوں نے جو حضور کا کریکٹر، اب قرآن جو ہے وہ حدیث سے ملتے ہی نہیں. کوئی ایک حدیث کی کتاب بتا دے جس میں پورا قرآن لکھا. قرآن تو انہوں نے متنازع بنا دیا ہے روایتوں نے. قرآن انہوں، آپ دیکھیں تفسیر ہے ابن کثیر، اس میں سورہ احزاب کو دیکھیں، لکھی ہوئی ہے روایت کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کتنی پڑھتے ہو یہ سورہ احزاب؟ تو انہوں نے کہا جی 73 آیا. انہوں نے کہا کسی زمانے میں ہم اس کو سورہ البقرہ کے برابر پاتے تھے. 73 اور 286، تو وہ کہاں کی 213 جو ہے وہ آیتیں کدھر کی؟ کہتے ہیں جی وہ شیعہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن، تم خود کہتے ہو قرآن غائب ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا سورہ احزاب سے وہ جو اہل بیت کے بارے میں آیات تھی وہ نکالی گئی. تم خود کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے مل کر قرآن کو جو ہے وہ ریوزٹ کیا ہے اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دی ہے. کہ تم کہتے ہو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے متنازع بنایا ہے. امام ابو موسیٰ اشعری، یعنی یہ ہمیشہ جب بھی وار کرتے ہیں جو قرآن کے ماہر صحابہ ہیں نا ان کو روایت میں ڈالتے ہیں تاکہ کوئی شک نہ کرے. یا عمر فاروق کو ڈالتے ہیں، یا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو ڈالتے ہیں، یا دوسرے کعب ابن ابی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی، حضرت معاذ ابن جبل، ان کو ڈالتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو قرآن پڑھتے رہا کرو ورنہ یہ بہت جلدی سینوں سے نکل جاتا ہے. ہم ایک مسبحات کے برابر، سبح اسم ربک الاعلی، مسبحات کے برابر ہم ایک سورت پڑھا کرتے تھے جو آج قرآن میں نہیں ہے. اس کی مجھے چند آیات یاد ہے، اور انہوں نے جو آیات سنائی وہ حدیث قدسی ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے لیے سونے کی ایک ویلی ہو، وادی ہو، اور تو دوسری کی تمنا کرے گا، دوسری مل جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا، تیسری مل جائے تو چوتھی کی تمنا کرے گا. اس کا پیٹ یا مٹی کی قبر کی مٹی یا جہنم کی آگ بھرے گی. اب وہ حدیث قدسی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کی سورت. یہ ساری روایتیں کیا ہیں؟ انہوں نے متنازع بنایا. اور وہ جو اللہ پاک نے کہا تھا نا کہ ہم نے قرآن نازل کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس کو شرابیوں سے بچاؤں گا، میں اس کو زانیوں سے بچاؤں گا، میں اس سے یہود سے بچاؤں گا. اس کو وہ تھا میں اس کو مولویوں سے بچاؤں گا، اس لیے کہ یہ ان کی کسٹڈی میں ہے، یہ اس کی تفسیریں لکھتے ہیں، یہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو. طارق صاحب یہ جو کچھ مفہوم ہوتے ہیں یا الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، جیسے صلاۃ ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ کا مطلب نماز نہیں ہے یا وہ نماز نہیں ہے جسے ہم پڑھتے ہیں. اور اسی طرح سے علامہ پرویز کے بارے میں ایک سوال تھا کہ اگر کچھ لوگ احادیث کے بارے میں سوال کریں گے تو انہیں لوگ قرآنسٹ کہنا شروع کر دیں گے. ان دونوں حوالوں سے رہنمائی فرمائیے. لیکن یہ پرویز صاحب سے میرا ایک تو معجزات کے معاملے میں اختلاف ہے. میں نے ان کا لٹریچر پڑھا ہے، بہت اچھے بخاری ہیں. علمی کام ان کا اگر دیکھا جائے جو انہوں نے گرامر کے معاملے میں کیا ہے تو وہ بڑا وسیع ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں. نماز اور صلاۃ جسے کہتے ہیں اور معجزے، یہ دو ایسے ایشوز ہیں کہ جن پہ میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کے ساتھ اتفاق نہیں. اللہ پاک نے صرف کتاب نہیں بھیجی تھی کہ اس میں سے ہم خود طے کریں گرامر. اگر ایک لفظ کے 50 مطلب ہے نا، ان میں سے ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہے تو وہ فائنل ہوگا. اب ہم باقی 49 کو ریفر کر کے نبی کے کام کیے ہوئے کام کو کوئی اور مفہوم نہیں دے سکتے. تو اللہ نے معلم بھی بھیجا تھا، انما بعثت معلما، میں معلم ٹیچر بنا کے بھیجا گیا ہوں. کتاب جیسے آپ کوئی بھی کتاب پڑھ کے نہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں نہ انجینئر بن سکتے ہیں، آپ کو استاد کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس کے جو نوٹسز ہوتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں اس میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نماز
اب مختلف معنوں میں جہاں وہ معنی ہوگا اس کا سیاق و سباق بتائے گا کہ یہاں صلاۃ کا کیا مطلب، جہاں نماز کا حکم دیا گیا وہاں اقامت کا حکم دیا گیا، یہاں دعا کے لیے کہا گیا صلی علیہ نبی ان کو دعائیں دو، ان صلاۃ کا سکن لہم، آپ کی دعائیں ان کے لیے بڑے سکون کا باعث ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہ، ان سے صدقات لیں، قبول کریں، آپ کا قبول کرنا ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، اور آپ انہیں دعا دیں، آپ کی دعائیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں صلاۃ سے مراد دعا ہے، نماز نہیں ہے کہ آپ ان کی نماز پڑھیں، نماز تو اللہ کی ہوگی جہاں بھی ہوگی۔ اسی طرح جب اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ برکتیں بھیجتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے، سکینت بھیجتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ ہم پر صلات بھیجتا ہے، اب دیکھیں نبی پر صلات سے پہلے آیت آئی ہے مومنوں کے بارے میں، وہ الذی یصلی علیکم وملائکۃ، ساتھ فرشتے بھی ہیں یہاں بھی، وہ وہی ہستی ہے جو تم پر درود بھیجتی ہے اور اس کے فرشتے بھی، یہاں درود بھیجنے سے مطلب ہے کہ تم پر برکتیں بھیجتی ہے، شاباشیاں دیتی ہے تمہیں اچھے کاموں، اس سے مراد یہاں وہ ہے۔ وہاں پہ جب ہمیں کہا کہ صلو علیہ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی تعریفیں کرو، سکینڈل نہ بناؤ، سکینڈل ان کے ڈسکس نہ کرو، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی تعریفیں اللہ کرتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کا حکم کہاں ہے اور اس کی ٹائمنگز اور بتائی جاتی ہیں، دعا کے لیے ٹائمنگز نہیں بتائی جاتی، وہ کسی وقت بھی کی جا سکتی۔ اچھا، وسیلہ ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جی جس آیت کو یہ کوٹ کرتے ہیں کہ اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اور لوگ پھر چل پڑتے پیر ڈھونڈنے کے لیے، وسیلے کا مطلب وہ یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب ہے کہ ارفعوا الیہ حاجاتکم، یعنی ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ اپنی حاجتیں اس کے سامنے پہ، وسائل زندگی ہے نا، تو یہاں وسیلہ سے مراد وسائل زندگی ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، جاب تمہیں چاہیے، تو ساری سکلز کے ساتھ اس سے دعا بھی کرو، وہ کام کرے گا، وہ اوکے کرے گا تو تمہیں جاب ملے گا، تو وہ اوکے کرے گا، میاں بیوی دونوں ہیں لیکن وہ اوکے کرے گا تو اولاد ہوگی، تو یہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب ہے کہ اپنی حاجات اسی سے طلب کرو، ہم اس کا بالکل الٹ مطلب نکال کے تو پھر ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں، درمیان میں بچولیے، کوئی وکیل، کوئی اور اس طرح سے۔ اچھا قاری صاحب، سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے علماء ہیں اور ایک خاصی تعداد ہے، تو ان سب کا ایک اتفاق کیسے ہو گیا کہ وسیلے سے مراد کوئی ایسا وسیلہ جس سے پیر فقیر آپ نے فرمایا ہے؟ دکان چلتی ہے نا، یہ اتفاق دکان پر ہے، وہ کہتے نہیں ہے کہ جب یہ انگلیاں جو ہے ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن جب لقمہ اٹھاتی ہیں تو ساری اکٹھی ہوتی ہیں انگوٹھے سمیت، کیونکہ یہ خود وسیلہ ہے نا، وہ خود کہتے کہ وسیلہ کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اپنے پیٹ پہ لات مارنے والی بات۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال تھا سیدوں کے حوالے سے، پچھلے دنوں آپ نے ایک پوسٹ بھی کی، تو سیدوں کے حوالے سے لوگ بڑا ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کو صدقات نہیں دینے، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی، ان کا احترام کرنا ہے، سادات ہیں، تو آپ جب کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے تو بڑی ایک کنٹروورسی سی کریٹ ہو جاتی ہے، آپ نے کس بنیاد پہ یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سید نہیں ہوتے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے نوع انسانیت، ہم نے تمہیں ایک میل اور فیمیل سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا، لتعارفوا، تاکہ تم انٹروڈکشن کروا سکو، اس کے سوا اور کوئی اس کا کسی عزت کا، کسی وقار کا، کسی عظمت کا یہ نشان نہیں ہے یہ قومیں قبیلے، بلکہ یہ اس لیے کہ تمہاری تعارف ہو سکے، تمہیں آسانی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جہاں تک اللہ کے تقرب اور اللہ کے نزدیک کوئی عزت والا ہے تو وہ ہے جو متقی ہے، چاہے تمہارے لیے وہ موچی ہے یا کوئی اور ہے یا تیلی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب، وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے۔ تو پہلی بات یہ، دوسری بات یہ، وہ جو حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا منشور پیش کیا تھا کہ لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی الاسود، کلکم لآدم وآدم من تراب والا بالتقوی،
کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے. تم سارے آدم کے اولاد اور اولاد آدم علیہ السلام مٹی سے. یہ پہلی چیز. تو پھر وہ خود قرآن ایک ایسی ایلیٹ کلاس کیسے بنا سکتا تھا کہ جو ساری زندگی لوگوں کے سروں پر مسلط رہے، جو اپنے نکاح نہ کرے امت کے اندر. حضور نے جو اپنی پھوپھی زاد بہن غلام کو دے کے جو رسم توڑی تھی، وہ اس کو نہیں جی ہم سید باہر نہیں دیتے جی بیٹی، دوسروں کی بگا کے بھی لے جاتے ہیں لیکن اپنی باہر نہیں دینی. جب حضور نے بہن باہر دے دی ہے تو اس کے بعد کوئی چیز بچتی نہیں. اصل میں جو ایشو شروع ہوا یہ تھا کہ جب خیبر کی جاگیر ملی تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج اور آپ کے جو رشتہ دار تھے ان کے لیے سالانہ نکال دیا جاتا تھا، ان کو دے دیا جاتا تھا. یہ امت کو یعنی دوسروں کو نہیں ملتا تھا، بنو ہاشم کے سوا دوسروں کو یہ نہیں ملتا تھا. تو ان کے لیے زکوٰۃ روک دی. باقی زکوٰۃ جو ہے وہ بیت المال سے لیتے تھے، سارے ہی لیتے تھے، آپ کو پتہ ہے. ان کو اس لیے روک دیا گیا کہ بھائی یہ خیبر کی جاگیر سے بھی لے لیں گے، ادھر سے زکوٰۃ بھی عوام کے ساتھ سے لے لیں گے، تو یہ ڈبلنگ ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رشتہ دار پال رہا ہے بیت المال پر. لہٰذا آپ نے کہا نہیں، کیونکہ ان کو ادھر سے مل رہا ہے. جیسے آج بھی لوگ جن کے گھر میں قربانی ہوتی ہے قربانی نہیں دیتے، گوشت اس کا نہیں دیتے کہ یار اس نے خود قربانی کی ہوئی ہے، یہ وہاں جا کے دو جس کے جو منتظر بیچارہ کہ کہیں سے آئے اور میں پکا کے کھاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو مت دو اس لیے کہ ان کو ادھر سے مل جاتا ہے. یہ تھی وجہ. اب چونکہ سیدوں کو وہ الاؤنس نہیں ملتا تو انہوں نے بھی، اللہ نے جو یہ زکوٰۃ کا جو مدیں بتائی ہیں 8، اس میں انما الصدقات للفقراء والمساکین. فقیر which has nothing، مسکین جس کے پاس ہے بٹ ہینڈ ٹو ماؤتھ، کوئی بیماری آپ کی یا علاج کے لیے اس کے پاس کچھ روٹی کے لیے تھے تو اس کو دیں. تو اس میں اللہ نہیں کہا کہ امتی فقیر اور امتی مسکین، نہیں، جو بھی فقیر ہے جو بھی مسکین ہے وہ اس کا حقدار ہے. تو دو. آج الاؤنس سیدوں کا شروع کر دے حکومت، یعنی آج اگر کوئی فاطمی حکومت آ جاتی ہے اور وہ سیدوں کو الگ سے جو ہے وہ دینا شروع کر دیتی ہے الاؤنس، تو پھر سیدوں کے لیے بیت المال سے لینا پھر نہیں ہوگا، پھر عوام کی زکوٰۃ وہ نہیں دے سکتے، ڈبل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک اسراء الاسلام صاحب ہیں، یو کے میں غالباً ہوتے ہیں اور وہ لیکچر وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ قربانی کے حوالے سے اور حضرت ابراہیم کی جو سنت ہے اس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے ایک روز اپنے والدین کو کہا کہ میں قربانی میں اپنے ماں باپ کو قربان کر دوں گا اور آپ لوگوں کے سوئے ہوئے ہوں گے تو میں آپ کے گلے پہ چھری چلا دوں گا. تو وہ ماں باپ راتوں کو جاگنا شروع ہو گئے ان کی شرارت کی وجہ سے. تو اسراء الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ بچوں کو یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ ایک پیغمبر نے اپنے بچے کو کہا اور اس کے گلے پہ چھری چلا دی تو اس کی نفسیات پر کیا اثر پڑا ہوگا. یہ واقعہ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جی، یہ تو جب ہم اپنی قربانیاں اپنی اولاد کو بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا تو وہ کیا کرتے ہیں، خم کے نائی جس خلی ولی، وہ کوئی اتنا کیئر نہیں کرتے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، باپ نے پردیس کاٹا ہمارے لیے. وہ کہتے ہیں کاٹ نہیں تھا، تم باپ تھے، تمہارا کام تھا ہمیں پالنا، ہم بھی اپنے بچے پالیں گے، بطور باپ ہم بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے. تو احسان کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ وہ کہانی جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فلاں سویا ہوا تو ایسے ہی ہے، شبیر کو دیکھے گا کسی کیا. تو ان کا مطلب یہ پیغمبر ہے، اس کے لیے اللہ کا حکم ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دمبے کے پیچھے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں، لیکن وہ جو مکالمہ ہے باپ بیٹے کا، اصل چیز وہ ڈائلاگ ہے کہ باپ جو ہے وہ پیغمبر ہے اور خلیل اللہ ہے، اور وہ بیٹے کو بتا رہا ہے کہ انی رأیت فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ تیری کیا رائے بنتی. اللہ کا حکم ہو اور باپ جو بیٹے سے رائے لے. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بیٹا جو ہے وہ کیسا ہے، بات کو پاتا ہے یا نہیں پاتا. امتحان تھا بیٹے کا. تو بیٹا بھی نبی تھا، اس نے خواب کا ذکر ہی نہیں کیا. اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم دیا گیا وہ پورا کریں. دیکھیں یعنی دونوں کا مکالمہ اہم چیز ہے. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور ذبح کیا ہوا نہیں دکھایا، ذبح کرتے ہو، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انی ذبحتک نہیں ہے کہ میں نے تمہیں ذبح کر دیا، انی اذبحک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو جب اللہ پاک کہتا فَإِنْ أَسْلَمَا فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں مسلمان ہو گئے. یہ بہت بڑا جملہ ہے سوچنے کے لیے. اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے.
اسلما کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر حکم کے مسلمان ہوتے ہیں اور ہر حکم کے کافر ہوتے ہیں. آپ نے نماز پڑھ لیا تو آپ نماز کے مسلمان ہیں, زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ کے کافر ہیں. آپ نے نماز پڑھ لی ہے, نماز کے مسلمان ہیں, لیکن روزہ نہیں رکھا تو روزے کے کافر ہیں. یعنی ایک ایک آرڈر پہ ہمیں مسلمان ہونا ہے. رینیول ہے ہماری اسلام مسلمانی کی, وہ ہمیشہ ختم ہو گئے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم ہمیشہ سے مسلمان ہو گئے. اللہ پاک اچھا فرماتا قاری ہے ہاں جی میری بات سنیں. تو جب یہ ہوا جی اور اللہ کہتا ہے فلما اسلما, جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور ان کو جبین کے بل لٹا لیا, وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم. کتنا ہی کلپ دکھایا تھا, یہیں پہ اللہ نے اس کو پاز کر دیا اور کہا کہ ابراہیم جتنا دکھایا تھا خواب اتنا تم نے پورا کر دیا. اور پھر خود جو امتحان دینے والا بچہ ہے وہ تو ہمیشہ گھر آ کے پہلی بات یہ کہتا ہے کہ بڑا ٹف پیپر. کہ امتحان دینے والا تو کہتا ہے, امتحان لینے والا کہہ رہا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑا ہے, ہم سے ختنے نہیں کرائے جاتے ہیں. میں وہ ماموں کو پکڑا کے نیچے آ جاتا ہوں سیڑھیوں سے, تو وہ انہوں نے بیٹا لٹا لیا. تو یہ قربانی اصل میں اس کی یاد ہے, اس کے فدیے کی یاد. قاری صاحب وہ پھر آگے دمبا نہیں آیا تھا, دمبا ذبح نہیں ہوا؟ جی بتا دیا گیا اس کو, دمبا آیا یا دمبا بتا دیا گیا کہ دمبا ذبح کر دو اس کی جگہ, ہم یہی سمجھیں گے تم نے اسماعیل ذبح کی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور اگلی بات بھی تو بتائیے نا, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے سنت کو بعد والوں پیچھے آنے والوں کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ وہ اس کو دہراتے رہے. قاری صاحب یہ تھوڑا سا گیپ مجھے محسوس ہوا, وہ دمبا کہاں سے آیا؟ وہ ہم تو جو کہانیاں سنتے رہے, مولوی صاحب ہمیں سناتے رہے, اس میں تو دمبا غائب سے آیا. جب انہوں نے چھری چلائی تو بچہ سائڈ پہ کھڑا مسکرا رہا تھا, نیچے دمبا کھڑا تھا. دیکھیں جی یہ تو فل ان دی بلینکس ہوتا ہے نا, کوئی بھی. اب قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ لکھا, ساری باتیں سچی تھوڑی لکھی ہیں, اس میں مسالہ ڈالا ہے, ورنہ ایک بیوروکریٹ کی کتاب کون پڑھتا ہے؟ یہ ممتاز مفتی صاحب جو لکھتے ہیں, لبیک انہوں نے لکھا ہے, اس میں مسالہ ڈالا ہے انہوں نے. اب پڑھنے والا جو محسوس کر لیتا تھا کہ یہاں مسالہ اور یہاں اینٹ ہے. اسی طرح سے مولوی حضرات ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ ڈال لیتے ہیں. بس اللہ نے ان کو بتا دیا کہ اس کو چھوڑ دو, دمبا ذبح کر لو, ہم سمجھنے کے بعد انہوں نے کہاں سے ارینج کیا, کس طرح سے کیا, وہ ایک الگ بات. اس کی کوئی ایکسپلینیشن قرآن میں نہیں ہے, کسی جگہ نہیں ہے, وہ دمبا کہاں سے آیا ہے. کرنا یہ چاہیے کہ قرآن جہاں جتنی قرآن نے بات بتائی ہے نا اس پر اتفاق کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ شیطان ان ڈیٹیلز, تفصیلات میں ہی پھر شیطان آ کے تو اپنے انڈے بچے دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک طرف تو سر دیکھیں آپ بات کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب گئے سامری کے سامنے تو ان کو وہ جو نظر آئے چیزیں وغیرہ وہ حقیقی نہیں تھیں, ان کو دل میں ڈر محسوس ہوا. دوسری طرف حضرت ابراہیم کو جب آتش نمرود کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ ایکسپلینیشن آپ نہیں کرتے جس طرح سے پرویز صاحب یا کچھ اور لوگ کرتے ہیں کہ وہ سوشل بائیکاٹ تھا جس کو ہم آگ کہتے ہیں, لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا کہ اور ان کو اپنے اندر جلن محسوس ہوتی تھی. ایک طرف ہم اس چیز کو مانتے ہیں, دوسری طرف نہیں مانتے. یار سوشل بائیکاٹ تو ہر پیغمبر کا ہوتا ہے, حضور جیسا سوشل بائیکاٹ کسی کا ہوا ہے نہیں. 3 سال آپ نے شعب بنو ہاشم کے اندر گزارے ہیں, بچوں کو جوتے ابال کر پلائے ہیں, ایسا تو کسی پیغمبر کا بھی سوشل بائیکاٹ نہیں ہے. نہ ہر نبی کے ساتھ یہی ہوتا ہے, بلکہ جو بھی نبی کے قدموں پر کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. لوگ بلاک کر دیتے ہیں, لوگ گالیاں دیتے ہیں, لوگ دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں تو ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو, اس کی وال پر نہ جاؤ, یہ مرتاد ہے, یہ گناہ ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے تھے یہ شادی ہو گئے. قاری صاحب سوال یہ ہے کہ آسا چھوڑنا اور وہ بن جانا, سانپ بن جانا, اس پہ آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا اور وہ گلزار بن گیا, ان دونوں کا آپس میں جو توازن ہے نا وہ کیسے قائم کریں گے ان دونوں باتوں کا؟ دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو ڈرانے کے لیے, ابراہیم علیہ السلام بچے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب آگ دیکھے گا تو یہ توبہ طیب کرے گا, معافیاں مانگے گا, باقیوں کو بھی عبرت ہو جائے گی, اور اگر کسی کے دل میں یہ کیڑا ہے بھی ہے تو مر جائے گا. تو انہوں نے, اللہ پاک نے فرمایا نا, انہوں نے اس کے لیے چال چلنے کی کوشش کی تھی اور خود ہی خسارے میں پڑ گئے. تو اس بچے نے جب آگ میں چھلانگ لگا دی بے خوف ہو کر تو پتہ چلا اس کو اپنے عقیدے پر کتنا اعتبار. مطلب یہ تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ تم اپنے الہوں کی مدد کرو, اپنے الہوں کی مدد کرو اور اس کو جلا دو. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے, دیکھیں اللہ پاک جو بات کر رہے ہیں اس میں تمثیل میں نہیں, وہ سیدھی سیدھی بات ہے. قل نا, پہلے تھا نا قالو قالا قالو قالا, فرمایا قل نا یا نارو, ہم نے کہا کہ ایج آگ. تو یہ تو آگ کو خطاب کیا جا رہا ہے.
कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम पर जो है वो ठंडी हो जाए, और इतनी ठंडी ठंडी भी हो नहीं जाओ। सलाम। अच्छा, वो और हकीकी आग थी कारी साहब? बिल्कुल हकीकी आग थी, वरना तो ड्रामा नूरा कुश्ती हो गई थी। अच्छा सर, वो जो एक लाठी वो एक फेंकने ही से पैगंबर सांप के साथ हकीकी नहीं क्यों बन मंसूब सकता? है, वो एक ही पैगंबर के साथ क्यों मंसूब है वो आग? पैगंबर तो सारे ही जलते थे, अल्लाह के रसूल सल्लम को अल्लाह पाक कह रहा था तू जल जल के अच्छा मर जाएगा, कारी लाला साहब, का सवाल बास ये और है नफ्स। कि लॉजिक लॉजिक की बात कर रहे हैं ना। एक जगह लॉजिक ये है कि आसा फेंका और वो सांप बन गया, आपने कहा कि वो सांप नहीं था, बस एक डर महसूस किया, वहां आपने किसने लॉजिक कहा? से नहीं बात नहीं, की। हमने नहीं, ये परवेज साहब का मसला है, मेरा मसला नहीं है। मुझे पता है वो अल्लाह ने पहले पूछा कि क्या हाथ में, वो जो कहते हैं ना ठीक कि है। जी वो सांप था अकड़ा हुआ था, तो उन्होंने ऐसा समझ के पकड़ लिया, और फिर वो जब गर्म हुआ तो पता चला कि ये तो अजदहा था। तो अल्लाह पहले पूछ रहा है इसीलिए कि बाद में लोग बातें ना बनाएं। वमा तिलका बियमीनिक या मूसा, मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है, ताकि बाद वालों को कोई इस किस्म का मसला न हो। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि, और वो उन भी देखें, काला हिया असाई अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फिहा मआरिब उखरा। ए अल्लाह, मेरा आसा है, मैं इसके साथ टेक लगा के खड़ा होता हूँ, और मैं इससे बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ता हूँ, बहुत भी बड़े फायदे की चीज है। साबित हुआ कि ऐसा कब से उनके पास था। उसके ठीक है। अंदर जो नया फंक्शन आया है ना, उसकी जो किंगडम तब्दील हुई है, वो उस रात को ही तब्दील हुई, उसी रात सांप बना। बना था सांप? बिल्कुल बना है सांप, हकीकी सांप था? हाँ जी हकीकी था, तभी तो मौजूद है, ठीक, बिल्कुल तभी तो ठीक मौजूद है। है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा जाता है कि वो मुर्दों को जिंदा किया करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि मुर्दों से मुराद मुर्दा इंसानियत है, दरअसल मुर्दा नहीं है। आप क्या कहते यार हैं? अल्लाह पाक अपनी आयात को बैनात कहता है, वो खुद भी वाजे हैं, जैसे एक चिराग है, वो खुद भी रोशनी में है और रोशनी फैलाता है, ये खुद भी बैन है और दूसरों के लिए मुबैन, उनके लिए ये वाजे करती हैं, रोशनी देती हैं। यहाँ तो यूं पता चलता है कि अल्लाह गुमराह ही करता चला जा रहा है, यानी उल्टी बात करनी है अल्लाह ने लोगों की, समझ में ना आए। जबकि उसूल ये है कि अल्लाह की बात 98% जो आवाम है ना, ये उनके लिए है, 2% दानश्वरों के लिए नहीं है। अगर 2 दानश्वरों में किसी बात पर बहस हो रही है तो कहा गया कि वो बाहर निकले, जो पहला बंदा उन्हें गली में मिलता है उससे उसका मतलब पूछें, जो वो बताएगा वो होगा उसका। इनकी तो अक्ल ही टेढ़ी है, दानश्वर तो टेढ़ी अक्ल वाले होते हैं ना, तो बात को उन्होंने टेढ़ा कर दिया। बाहर जाके सीधे साधे बंदे से पूछो, दीन उसके लिए आया, जो उसको समझ लगा है ना वही अल्लाह कहना चाहता है। अच्छा कारी साहब, अगर मैं और आप गली में बाहर निकलें और किसी से पूछें कि सैयद कौन होते हैं, तो वो जो एक्सप्लेन करेगा, क्या मैं और आप दोनों कबूल करेंगे? ये तो वो सारी बात ही नहीं है, ये तो कुरान के अल्फाज में से नहीं, ये शरअ की बात ही नहीं। लोग तो माशरे में ठीक तो है। उन्होंने कर दिया हुआ ना, मतलब ये कि सोसाइटी को जो आपने सदियों से पढ़ाते चले आ रहे हैं, आप एक चीज आपके ऊपर सदियों सही से है। मुसल्लत कर दी गई है, तो आप वही सोचेंगे, बाहर निकलने वाले सोचते दिल तो वही पीर हो, इसे पूछ रहे हैं जी। तो फिर सर, ये तो फिर वो लॉजिक इम्प्लीमेंट ना हुआ जो आपने कहा है कि बाहर निकल के नहीं नहीं, पूछें। जो होता है ना, जो फीकी मामलात होते हैं, जो फीकी मामलात होते हैं कि जी फलां चीज किसको कहते हैं, तो कहते हैं इसका मतलब बाहर जाके पूछो बंदे से, वो उससे क्या मतलब समझे। ठीक है, सही है। अच्छा कारी साहब, ये जो शहादत का वाक़या है, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या है, या जिसे करबला कहते हैं, इसके जी हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? जुल्म है जी, जुल्म है। और उसी तरह बयान करते हैं जिस तरह से राइज है, या आपका उसमें कुछ और नज़रिया भी है? नहीं, नजरिए की बात नहीं है, जो कुछ भी था उनका मौक़िफ़ सियासी, उसका अंजाम ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कल इन लोगों का मौक़िफ़ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ था, और इन पर काबू पा लिया गया था, ये बांध कर सामने बैठे हुए थे, हुजूर ने इनको छोड़ दिया। हुजूर ठीक अगर है। चाहते तो मरवा देते इनको, लेकिन हुजूर ने छोड़ दिया था। कम अज कम कहते हैं कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, अब इतना तो ख्याल कर लेता बंदा कि ये कौन है। ठीक है। अब कहते हैं हादसा अच्छा। है, जिसने किया, वो जिसके जो था गवर्नर था उसने किया ऐसा, ये लोग नहीं चाहते थे कि ये यजीद तक पहुंचे,
ایسا نہ ہو کہ جو ان کے خط وغیرہ ہیں اور جو انہوں نے خبریں دی ہوئی ہیں وہ ڈسکلوز ہو جائے سارا کچھ اور ان پر کوئی وبال آئے، تو وہ اس علاقے کے جو لوگ تھے وہی زندہ ان کو نہیں پہنچنے دینا چاہتے تھے یزید تک، اور مدعا غائب کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے وہ پولیس ایکشن کے ذریعے آپ کو مٹا دیا، یوں اپنے خلاف جو ریکارڈ تھا اس کو یوں سمجھ کے آج والے جلا دیتے ہیں، انہوں نے ان کو جمع کر دیا۔ پھر ظلم ہے جس نے بھی کیا۔ جس نے کیا۔ اچھا قاری صاحب، ایک ٹرم رائج ہے ہمارے ہاں جسے مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کوئی انسان کب ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ دیکھیں جی، کہتے ہیں نا ارتد، یعنی پلٹ کے واپس چلا گیا، وہ پہلے کافر تھا، مسلمان ہوا، پھر وہ پلٹ کے واپس چلا گیا۔ بالکل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں فلاں کنورٹ ہوا تو کہتے ہیں کنورٹ نہیں ہو، ریورٹ ہوا، وہ پہلے مسلمان تھا، ماں باپ نے اس کو کافر بنا دیا تھا، اب وہ پھر مسلمان ہو گیا پلٹ۔ ترتیب تو یہ ہے۔ باقی یہ ارتداد کی جو قسمیں فقہا نے بیان کی ہیں اور جس قسم کی باتیں کی گئی ہیں، لکھی گئی ہماری کتابوں میں، تو یہ اصل میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم سپر پاور کے تین جو ہے وہ بر اعظم ہمارے اندر تھے، کوئی ہمارے سامنے بولنے والا نہیں تھا، ہم جو چاہتے تھے لکھتے تھے، جو چاہتے تھے فیصلہ دیتے تھے، جیسے آج امریکہ کی عدالتیں جیسے ہیں جو فیصلہ دے کہ جی ٹھیک ہے تم بندہ اٹھا کے لے آؤ، کسی ملک کے قانون کا خیال کرنے کا تمہیں کوئی نہیں ضرورت نہیں ہے، بس ہمارا امریکہ کا بندہ اٹھا کے لانا تم لوگ۔ اس قسم کی اس وقت فقہ جو تھی وہ رائج تھی، ہمارے فقی جو فیصلے دیتے تھے اس میں رعونت تھی، سپر پاور کی رعونت تھی، دوسروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس لیے ورنہ جنہوں نے مسلمہ کذاب کے ساتھ ہو کر اس کی خاطر لڑا تھا اور ہزاروں صحابہ کو شہید کر دیا تھا، انہوں نے جب توبہ کی تو پلٹ کر آ کے ان کو قبول کر لیا گیا، ان کو عہدے دیے گئے، کوئی کمانڈر بنا، کوئی کہاں کس کوئی گورنر بھی بنا ان میں سے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دروازہ کھلا ہوتا تو پلٹ کے واپس آ سکتے، مارنے والی کوئی بات نہیں۔ تو ٹھیک ہے۔ مارنے کا اور سلسلہ جو ہے یہ لوگ جو ریفرنس دیتے ہیں حضرت عمر کے ساتھ اس کا ریفرنس دیتے ہیں کہ جب ایک شخص نے ایک بات نہیں مانی تو اسے قتل کر دیا گیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا؟ وہ کہانی وہ کہانی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ عمر بھی قضاء کا سینس رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قضاء کا سینس رکھتے ہیں۔ آپ کبھی بھی اسی طرح کسی کو قتل کی اجازت نہیں دے سکتے کہ اپنے جذبات کے تحت کوئی کسی کو قتل کر دے۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا اسامہ بن زید والی، کہ ایک غزوے میں ایک شخص تھا، بہت جنگجو تھا، اور وہ راوی کہتا ہے کہ وہ جس کو مارنے کا قصد کر لیتا تھا اس کو مارے بغیر نہیں چھوڑتا تھا، اس نے درجنوں صحابہ بھی شہید کر دیا، لیکن ان کے سامنے آ گیا، وہ ایک درخت کے سامنے، جب اس نے سمجھ گیا کہ میں نہیں بچ سکتا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ لیا تو ان کو پتا تھا کہ یہ چال ہے جنگی، ادھر میں نے ڈھیلا ہونا اور اس نے میرے اوپر بھی وار کر دیا، مار دیا انہوں نے۔ تو جب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ان سے پوچھا، ان سے کہ تم نے اس کے کلمہ سنا تھا؟ کہ اللہ کے رسول میں نے سنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں تیری سفارش نہیں کرتا، ان کہ اللہ کے رسول میری استغفار کر۔ آپ نے فرمایا اسامہ جب کلمہ استغاثہ لے کر آئے گا تو کیا؟ 3 بار انہوں نے کہا، 3 بار انہوں نے حضور نے یہی کہا کہ جب کلمہ آئے گا استغاثہ لے کر، کہ میرا اتنا بھی ریگارڈ نہیں تھا کہ نیزہ رک جاتا تو میں اس میں مداخلت کیسے کروں گا؟ تو اسامہ فرماتے ہیں کہ اس دن میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا اور وہ میرا یہ گناہ دھل جاتا۔ یہ ہے اصل اس کلمے کی اہمیت۔ ادھر یہ بھی ہمارے مسلمان ہیں جو جمعے والے دن بڑی ہوئی مسجد اڑا دیتے ہیں نمازیوں کی، اور اس میں یہ بھی ایک وہ ہے کہ جو ہمارا مخالف ہے تو مشرک ہے اور مار دے کو مسجد میں ملے جانا۔ تو اس میں کوئی کسی کو حق نہیں ہے، اس کو آپ دلیل پوچھیں اس سے کیا اس کے مسائل ہیں اور اس کو دلائل دیں۔ وہ کہتا ہے جی میں نے تقی عثمانی صاحب سے بات کرنی ہے، اسے تقی عثمانی صاحب فراہم کریں، لے کے جائیں تقی عثمانی صاحب کو جہاز پر لے کر جائیں، اس کے سامنے دلائل دیں، وہ اس کو مطمئن کریں کہ اس کو لاجواب کریں۔ اس کے بعد اگر وہ تب بھی کہتا کہ جی کچھ بھی ہے میں لاجواب ہو گیا، میں مسلمان نہیں پلٹ کے ہونا چاہتا، اس کو کہتا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے، وہ 10 سال رہتا ہے، 14 سال رہتا ہے، 28 سال رہتا ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ وہ پلٹ کے آئے گا تو ٹھیک ہے۔ آپ خود سوچیں نا، اچھا جب قرآن آپ کو حق دیتا ہے، قرآن آپ کو حق دیتا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، حضور کے زمانے میں مرتد نہیں ہوا ہے، وہ بندہ بھی مرتد ہوا ہے کہ جو جا کے کہتا ہے کہ میں جو بھی چاہتا تھا لکھ لیتا تھا قرآن میں، اور حضور کہتے تھے ہاں ایسا ہی نازل ہوا۔
اس سے بڑا بھی کوئی مرتد اور کوئی دنیا میں ہوگا، لیکن اس کی توبہ بھی حضور نے قبول کر لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سفارش کی اور ان کا وہ دودھ شریک بھائی تھا، تو آپ نے وہ مان لی اور بعد میں وہ گورنر بھی بنا، اور اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں ٹھیک بھی ہے۔ نازل ہو گئی۔ اچھا، 3 طلاق والا معاملہ بھی حضرت 3 طلاق والا مسئلہ قاری صاحب حضرت عمر سے منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اگر کہا آپ کہ کہیں تو میں یہ جو ذرا ہے اس کو 3 طلاق کو 3 ہی کنسیڈر کریں گے، اس بارے میں کیا جی، کہیں؟ 3 طلاق جو ہے جی، پہلی بات یہ ہے کہ طلاق کے بارے میں بڑے تفصیلی احکامات آئے ہیں۔ اگر ان پر کو نہ مانا جائے تو وہ تفصیل تو بیکار چلی گئی نا، یعنی اس میں بھی اگر ہم اپنے پنچر لگائیں تو وہ صورتوں کی صورتیں نازل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت میں ایک طلاق دینی ہے، الطلاق مرتان، دوسری بار دوسری طلاق ہو، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا اصول یہ ہے کہ آپ نے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، یہ پہلا مسئلہ ہے، اور 7 بار مارنی ہے، یعنی بار بھی آپ پر واجب ہے اور کنکری بھی واجب ہے۔ 7 کنکریاں 7 بار مارنی ہے۔ ایک دفعہ آپ مٹھی بھر کے بھی ماریں اور اس میں 100 کنکریاں ہو تو بھی ایک کنسیڈر ہوگی، چونکہ بار جو ہے وہ آپ ایک استعمال کر رہے ہیں تو کنکری بھی ایک ہی ویلڈ ہوگی، باقی آپ کی ضائع چلی گئی ہیں۔ طلاق ایک ویلڈ ایک وقت میں، آپ 1000 بھی دیں گے تو وہ ایک ہی شمار ہوگا۔ یہ قرآن کا ایک وہ انتظامی ایک فیصلہ شمار تھا ہوگی۔ اچھا، کہ جی لوگوں کو ذرا کچھ سبق لوگ یہ کہتے سکھانے کے ہیں لیے۔ کہ اچھا، جی سبق سکھانے کے لیے وہ اس وقت کے لیے تھا۔ جی جی بالکل، ایک انتظامی معاملہ۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طلاق طلاق جو ہے یہ عدالت کا حق ہے، بندہ نہیں دے سکتا۔ نہیں، جب نکاح بندے کا حق ہے تو طلاق عدالت کا کیوں حق ہے؟ میں کیسے دستبردار ہو سکتا ہوں اپنے آپ سے؟ نکاح میں نے کیا، ٹھیک جج ہے، نے تو نہیں کیا۔ صحیح ہے۔ عدالت اچھا میں تو کھلا قاری ہوگی۔ صاحب، پردے کے حوالے سے کافی لوگوں نے کھلا ہوگی۔ اچھا قاری صاحب، پردے کے حوالے سے کافی لوگوں کے سوالات تھے۔ پردے کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ کیا چہرے کا پردہ ہونا چاہیے، بڑی چادر ہونی چاہیے، کس طرح کا پردہ ہونا چاہیے؟ اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو نئے اسلام میں آئے ہیں اور مطلب امریکہ میں ہے، وہاں پہ تو پردے کا سسٹم نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ پردے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پردہ جو ہے جی یہ مستحب ہے میرے نزدیک، جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا اس کو ملامت نہیں کی جانی چاہیے۔ کسی کی بخشش کا اور کسی کی نیکی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو کرتا ہے اس کو ملامت نہیں کی جائے گی، اور جو نہیں کرتی اس کی مذمت نہیں کی جائے گی کہ جی یہ چہرہ کیوں نہیں چھپاتی۔ اور چہرے کے پردے کی وجہ سے جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہوں گے، کہ جو پردہ نہیں کرتی وہ جنمی ہے اور جو کرتی ہے وہ واقعتاً جنتی ہے۔ میری وائف ہے 58 ایئرز ہے ان کی ایج، وہ اپنے کزن سے بھی پردہ کرتی ہیں ابھی تک، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے بچے بیائے گئے ہیں، ماشاء اللہ فوٹو والی ہو گئی ہیں، تو وہ لگتا ہے اتنا کی عادت ہو گئی ہے تو نہیں چھوڑ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کرتی کرتی۔ ہمارے گھروں اچھا، میں پردہ وہ والا رائج ہے کہ میں نے اپنے سالوں کی بیویاں نہیں دیکھی۔ اچھا ٹھیک میں ہے۔ نے اپنی بہو کو اچھا 10 سال کی عمر میں دیکھا تھا، میرے سالے کی بیٹی ہے، 10 سال کی عمر میں دیکھا تھا میں نے، اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا۔ بچے کی شادی ہوگی، دوسرے دن وہ میرے لیے ناشتہ لے کر آئے تو میں نے اس کو ٹھیک ہو گیا۔ دیکھا۔ اچھا قاری صاحب، معراج کا جو واقعہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور خاص طور پر یہ بتائیے، کیا معراج کے وقت دیدار جو تھا اللہ کا وہ ہوا تھا یا نہیں؟ دیکھیں جی، اگر ہوا بھی تھا تو وہ جس جگہ وہ گئے ہوئے تھے وہاں کے لیے وہ ناممکن نہیں، اس انوائرمنٹ سے زمین پر کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آخر ہم نے بھی تو اللہ کو قیامت کے دن دیکھنا ہی ہے، یہ تو ہمارا ایمان الی اچھا ربہا مطلب ناظرہ، تو ہم نے بھی قیامت کے دن اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھنا، دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے تو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، سر کی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جس کی نفی کرتی ہیں وہ سر کی آنکھ کی دیکھنے کی نفی کرتی ہیں۔
بالکل ٹھیک ہے، لا بالکل ٹھیک ہے، تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے نہیں پا سکتی، دل پا سکتا ہو قیامت کے دن، جس کے دل میں ایمان نہیں اور آپ کو نہیں دیکھے وہ محجوب ہوگا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس دن یہ اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے. اور ایمان والے جو ہیں جن کے دل میں ایمان ہوگا، ویسے ہی جیسے یہ ہمارے آپ نے جو بھیجی ہے لنک، بس اس کو کلک کیا تو آپ سامنے آ گئے، وہ ایمان والا لنک ہی ہوگا جو کلک کریں گے اور پھر آپ سامنے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا قاری صاحب، ایک چیز عذاب قبر کے حوالے سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم معراج کے واقعے کو تو منوعاً مانتے ہیں جیسے بیان کیا جاتا ہے، مگر عذاب قبر کو نہیں مانتے، تو پھر وہاں پر جو عذاب دیا جا رہا تھا یا جو دکھایا گیا ایک منظر، ان دونوں مناظر کو کیسے آپ ڈفرینشیٹ کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی یہ تو معاملہ اللہ کا ہے نا. اللہ کے لیے جب ہم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے تب بھی میں اسی طرح ٹوپی پہنے جو بیٹھا، اور جب میں مر جاؤں گا تب بھی میں اللہ کے علم میں اسی طرح ہوں گا جس طرح کیڑے کھا رہے ہوں گے مجھے اور میری ناک میں سے نکل رہے ہوں گے. اللہ کے لیے کوئی ماضی، کوئی حال اور کوئی مستقبل نہیں، ہر چیز اس کے علم میں حاضر ہے ہر وقت. تو وہ جو قیامت کے دن دینا تھا وہ دکھلا دیا. آپ ماڈل ولاس دیکھتے ہیں نا، آپ دیکھتے تو انہوں نے بنایا جی ہوتا ہے، جائیں جی جا کے آپ ذرا دیکھ لیں اس کو، تو اس کے بعد آپ بنواتے ہیں. وہ آپ کے بنے ہوئے نہیں ہوتے، وہاں ابھی تک وہ فصلیں بوئی ہوئی ہوتی ہیں ان زمینوں پر جہاں پر آپ کو ماڈل ولا بنا کے دیں گے. اسی طرح ماڈل دکھا دیا ہوگا اللہ پاک نے. یعنی میں اس لیے کہتا ہوں کہ جس زون میں وہ تھے اس زون میں کوئی چیز ناممکن نہیں. قاری صاحب برزخ کیا ہوتا ہے؟ برزخ آڑ ہوتی ہے، یہ روح اور بدن کے درمیان بھی آڑ ہوتی ہے، اور یہ جو مر گئے ہیں اور پیچھے والے جو ہیں ان کے درمیان بھی آڑ. تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں. اب وہی نا برزخ، اللہ نے دو دریاؤں کے درمیان بھی برزخ ہے، کڑوے والا ادھر نہیں جاتا، میٹھے والا ادھر نہیں جاتا، تو وہ ایک درمیان میں ایک زون ہے، اس کی مچھلی بھی الگ سے ہوتی ہے وہ جو برزخ والی ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جس دن وقت بندہ مرتا ہے نا تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ اللہ مجھے واپس جانے دے، میں نے پیچھے سو رہا ہوں، میں تو چنگا کام اسے کر رہا ہوں، بیٹے میرے تو تاش میں اڑا دیں گے، جوئے میں اڑا دیں گے. تو اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ وہ جملہ ہے جو وہ دہراتا رہے گا. اب یہ اس نے جملہ دہرانا ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. یہ حشر میں جب کھڑا ہوگا تو وہاں بھی یہی کہے گا، لیکن ہم نے واپس نہیں جانے دینا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اب اس کے فوراً بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ وہی ہے، اس وقت اٹھے گا بندہ. باقی سب کہانیاں ہیں. اسی لیے تو پریشان ہو کے پوچھے گا کہ مم بعثنا من مرقدنا، یہ ہمارے خواب گاؤں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا. اسی لیے تو وہ جہنم میں مرنے کی دعا کرے گا کیونکہ وہ مرے ہوئے وہ سوکھا تھا، لیٹا ہوا تھا. اگر لیٹے ہوئے بھی اسے عذاب ہوتا تو کبھی جہنم میں نہ کہتا کہ لیقضی علینا ربک، اللہ میں مار دے. انہیں پتا تھا کہ وہاں بھی مرنے سے فائدہ کوئی نہیں، وہاں مار کے بھی وہاں بھی جہنم ہوتی ہے. تو فوراً اللہ شروع کرتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا ان کے درمیان نسب کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، نہ کوئی سید نہ کوئی غیر سے، کوئی نسب نہیں. تم کیا ہو، کس کے بیٹے ہو، نہیں پوچھا جائے گا. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، نہ کوئی نسب کا رشتہ ہوگا، وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ان سے پوچھا جائے گا نسب کے بارے میں کہ کیڑی قوم دے، تو چودھری ہیں یا تو جٹ ہیں یا تو بٹ ہیں یا دھار تو افریدی یا بنگل سے کچھ نہیں، تو کیا ہے، عمل تیرے کیا. ٹھیک ہے جی، تو وہ اس دن ہوگا، اچھا اس قاری سے صاحب، پہلے واپس نہیں آ سکتا. قرآن کی رو سے سر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت حقیقی تھی یا وہ زندہ اٹھا لیے گئے اور ابھی بھی زندہ ہیں؟ نہیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جہاں رفت کا بیان آتا ہے نا وہ آتا ہے ذلت کے مقابلے. یہودی ان کو ذلیل کرنا چاہتے تھے اس لیے کہ ان کے یہاں لکھا ہوا ہے تورات میں کہ سولی پر وہی چڑھایا جائے گا جو ملعون ہو. وہ انہیں اس لیے سولی پر کھینچنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے تلوار سے بھی مار سکتے تھے، سولی پہ اس لیے مارنا چاہتے تھے کہ یہ ملعون شمار ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ اصلی نبی نہیں. اللہ نے انہیں اس ذلت سے بچا کے رفع کر لیے، یعنی بلند کر لیے. بلند سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ہاتھ نہیں چڑھے، کوئی دوسرا بندہ چڑھ گیا اور اس کا اللہ پاک نے شکل تبدیل کر دی اس کی اور وہ ادھر لگ گئے.
عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل آئے جیسے سارے نبی نکل آتے ہیں وہاں سے. کسی نبی کا لکھا ہوا کہ پھر وہ کہاں مرا وہ؟ یعنی جو نبی اپنی قوم پر عذاب کے بعد وہاں سے نکل آئے تو کوئی پتا ہے کہ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ سمجھ نہیں کہ ان کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے اور وہ اپنی نارمل زندگی کہیں گزار کے فوت ہو جاتے ہیں, وہاں وہ تبلیغ نہیں کرتے. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں اپنی نیچرل زندگی پوری کر کے چلے گئے, اس لیے اللہ پاک حضور کے بارے میں فرماتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے مال مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل, مسیح جو ابن مریم سوائے رسول تو اور کچھ نہیں, وہ خدا نہیں تھے. قد خلت من قبل, ان سے پہلے بھی جو رسول تھے وہ بھی چلے گئے, یہ بھی رسول ہیں, یہ بھی چلیں گے. حضور کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول. یعنی کس نے سوچا تھا یہ خدا ہے؟ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. اور جس طرح بشر کے مقدر میں موت لکھی ہوئی ہے قد خلت من قبل رسول, وہ جو ان سے پہلے مرے وہ بھی رسول تھے. یعنی اگر رسول کا مطلب یہ ہوتا کہ اس نے ساری زندگی زندہ رہنا تو پھر پچھلے بھی زندہ رہتے. قد خلت, خلا یخلو کا مطلب ہوتا ہے مر مٹ گیا, جو اصل اس کی روح ہے. قد خلت من قبل رسل افا ام ماتا او قتل, یا یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں, کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے صرف اس لیے کہ تمہارا پیغمبر جو ہے وہ فوت ہو گئے؟ تو اس میں بھی موت اور قتل کو دو الگ سیکشنوں میں رکھا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں قتل ہو گیا تو وہ اللہ کی تقدیر ہے, جی اللہ کی لکھے پہ وہ ہو گیا ہے قتل, اللہ نے لکھی اتنی تھی. نہیں, یہ غلط بات ہے. موت ہوتی ہے کہ پہلے روح نکلتی ہے پھر بدن ڈی کمپوز ہوتا ہے, ڈیمیج ہوتا ہے. قتل ہوتا ہے پہلے بدن ڈیمیج ہوتا ہے, روح زبردستی نکلتی ہے, اس کے لیے رہنے کی جگہ نہیں رہتی. تو وہ جو پہلے مرتا ہے اور بدن ڈیکمپوز ہوتا ہے وہ اللہ کا لکھا ہوا ہوتا ہے. جس کو قتل کرتا ہے وہ اس نے اس کا بدن ڈیمیج کر دیا ہے, زمین پر جو رہنے کی تھی وہ اس کو ڈیمولش کر دیا, اس کے دفتر کو, لہٰذا وہ وہاں سے زبردستی نکلا ہے. اور جس کو ہم مار دیتے ہیں, جس کو ہم قتل کرتے ہیں, ہم اس کے بہت سارے مواقع چرا لیتے ہیں, صرف اس کی زندگی نہیں چراتے. ہو سکتا ہے کل اس نے گناہوں سے توبہ کرنی, آپ نے وہ موقع بھی اس سے چرا لیا, اور اس کے نتیجے میں اس مقتول کے گناہ وہ سارے جن سے اس نے توبہ کرنی تھی اٹھا کے قاتل کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے کہ اس نے یہ موقع اس سے چرایا تھا توبہ. اچھا قاری صاحب, قبرستان جاتے ہیں, وہاں جا کر سلام کرتے ہیں, اس کی کیا ریزن ہے؟ سلام جی, کسی گھر میں بھی جائیں تو سلام کرنا چاہیے, وہاں بندہ ہو یا نہ ہو, سنتا ہو یا نہ ہو. اللہ پاک نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو سلام پڑھو اللہ کی طرف سے, جو گریٹنگز ہے وہ, چاہے کوئی وہاں ہے یا نہیں. تو وہ مقصد یہ جو ہم ہوتا ہے سنتے کہ ہیں کہ وہ یہ تم سے بہتر سنتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے سنا سکتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں چلے. قرآن کے بعد کہانیاں لے کر آنا چاہے ان کے راوی ہماریہ کے برابر کیوں نہ ہوں, میرے نزدیک ان کی تو کہتے ہیں. ٹھیک ہے قاری صاحب, عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت وہ عیسیٰ کو سیلف سولی پر, سجیشن ہوتی ہے, وہ جو ہم سلام کرتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل القبور, تو وہ یہ ہم دار الموتا میں گئے ہیں, مردوں کے گھر میں ہم گئے, وہاں ہم نے سلام کیا ہے. لیکن اس میں سبق کیا ہے کہ بھائی تم چلے گئے ہو, ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, تو یہ, اور ابشروا بان الساعۃ قریب, اور خوشخبری ہو تمہیں کہ قیامت قریب ہے, پھر نکل کے تو موج کریں گے. تو یہ اصل میں سیلف سجیشن, اپنے آپ کو یاد دلانا کہ ہم نے بھی مرنا ہے یہاں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا قاری صاحب, عیسائی کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا تھا, وہ چلا گیا ہمارے گناہوں کے عوض اور ہم بخشے گئے. ہم کہتے ہیں کہ آخرت کے روز حوض کوثر ہوگا اور ہمارے گناہ بخشے جائیں گے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہوں کی بخشش کر دیں گے. ان دونوں باتوں کو دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ہر ذی روح اپنے اعمال کا حساب دے گا, تو ان کا کیسے موازنہ ہوگا, کیسے ممکن ہوگا یہ سب؟ اس کا موازنہ یہ ہے کہ جی جو عیسائی کہتے ہیں تو وہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ. اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, آدم نے, اللہ نے ان کے دل میں وہ کلمات ڈالے, تلقى دوسرے وصول کیے اپنے, تو توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. قرآن تو کہتا ہے کہ یہ جو انہوں نے کفارہ کیا نا, کہ انسانیت کا گناہ جب تک عیسیٰ لٹکیں گے نہیں تب تک وہ پورا نہیں ہوگا, وہ تو آدم کے ساتھ ختم ہو گیا تھا, اور وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا.
وے آف وہ ایگزٹ ان کو دکھانا تھا کہ اگر گر پڑو تو ابلیس کی طرح وہاں لمبے نہیں پڑ جانا، توبہ کرنی اس کے پھر کھڑے ہو جانا. تو وہ تو ایک ایکسپیریمنٹ کروایا گیا اور وہ ہو گیا، بات ختم ہوگی گناہ والی، کفارے کی ضرورت ہے. ان کا جو کفارہ ہے وہ ایسے ہے جیسے ہم پی آئی اے کے ٹکٹ لیتے تو کھانا وہ بریانی شاید اسی میں شامل ہوتی ہے. اب اگر کوئی نہ کھائے تو بھی پیسے تو ٹکٹ میں کٹ چکے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں جو نہیں کھانا ہوتا وہ خاص طور پہ خواتین وہ مکھن چکن جو ہوتا ہے وہ ان کے پاس پرس ہوتا ہے اس میں ڈال کے ساتھ لے اور بھی کر. ان کا معاملہ وہ ہے کہ یار گناہ کیوں نہ کریں، پری پیمنٹ ہوئی ہے، نبی اللہ کا لٹک گیا ہمیں بخشوانے کے لیے، تو پھر ذرا بڑے بڑے کرے گا. جب قرضے معاف ہونے ہیں تو پھر 100 200 4000 20,000 کا قرضہ کیوں ہو، 2 ارب کا ہو قرضہ. یہ سائیکی ہے، یہ غلط ہے. یعنی کتنی بو آتی ہے انسان کو اپنے آپ سے کہ میرے گناہوں کی خاطر اللہ نے بیٹا لٹکا دیا. ہمارے نبی والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب فیل اور پاس کے فیصلے ہوتے ہیں نا تو اس میں کچھ سٹینڈرڈز رکھے جاتے ہیں کہ اس کا ری ٹیسٹ لیا جائے. یعنی جو بچہ ایک نمبر سے اوپر نیچے ہوتا ہے اس کا ری ٹیسٹ رکھا جاتا ہے کہ بھائی اس سے ری ٹیسٹ لے لیں، ہو سکتا ہے اس دن رات کو نہ سویا ہو یا بخار ہو یا کوئی مسئلہ ہو، تو وہ فہرست بنتی ہے جن کو ری ٹیسٹ ہوتا ہے. اب جس بندے کے ہیں 50 کم ہوئے ہیں تو وہ کہہ کہ جی میرا ری ٹیسٹ نہیں ہوتا، تو وہاں سٹینڈرڈ مقرر کیے جائیں گے کہ کس کی الا باذن، من ذا الذی یشفع عنده الا باذن، وہ اذن لیا جائے گا کہ کس کی شفاعت کرنی ہے. شفاعت قبول ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے اور اس بندے کے اوپر چالان ہے، تو اللہ پاک ان کو اپنے ذمہ لے لے کہ یار تو اس کو تو معاف کر. تمہارے ساتھ اب دیکھیں نا میرے چالان، مجھے 2 آدمیوں کا جھگڑا ہے، ایک کہتا ہے کہ اس نے مجھے 10,000 دینا ہے اور دے نہیں رہا، اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ پکڑ تو 10,000، اس سے جفی مار اس بندے کے ساتھ. حضور نے کتنی صلح اسی طرح کروائی کہ 2 صحابہ کے درمیان کو تنازع ہے، آپ نے فرمایا میں پیسے دے دیتا ہوں تم آپس میں سینہ ملا اور ادھار لے کے دیتے. حضور اسی لیے مقروض رہتے تھے اس قسم کی صلح جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا وَتَحْمِلُ الْكَلْ، تو دوسروں کا بوجھ آپ اٹھا لیتے، تو یہ دوسروں کا بوجھ اٹھانا. تو اللہ کہے گا بھائی تم دونوں، یعنی دوسرا بندہ ہے اس کو اللہ پاک کہتا ہے کہ بھائی اگر میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں تو اس کو معاف کر دے گا. بندے کو کیا چاہیے؟ بندہ کہتا ہے اللہ کی جو 100 باری معاف کروں گا. اللہ کہے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو جنت میں جاؤ. یعنی وہ وہاں کی معافی جو ہے وہ کسی اصول کے تحت ہوگی. اللہ وہ چالان اپنے یہاں بھی اگر کوئی بازار تو مواطن جو ہوتا ہے نا یو اے میں جو یہاں کے سٹیزن ہیں لوکل جو ہیں، تو وہ دیوان کہتا ہے بندے کو نہیں پکڑنا، تم اس کے چیک کے جو ہے وہ بھیج دو، وہاں دیوان میں بھیج دو، دیوان امیری میں، اسٹیٹ اس کے دے گی پیسے، لیکن اس مواطن کو کچھ نہیں کہنا. تو اللہ پاک اپنے ذمہ لے لے گا وہاں. اچھا سر، کنکلوڈ کرتے ہیں. عمر نیازی صاحب نے پوچھا تھا کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ بلاک کر دیتے ہیں؟ وہ گالی دینے والے اور فتوا دینے والے، اس کے فتوا علاوہ دینے میں والے اور گالی دینے والے. باقی جو بندہ مجھ سے سلیقے سے کمنٹ کرتا ہے میں پوری تفصیل کے ساتھ اسے جواب دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ارم چودھری صاحبہ نے یہ سارا ارینجمنٹ بھی کیا، کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈالیں گے. ایک سوال ان کی طرف سے تھا کہ قاری صاحب سے پوچھیں کہ کتنی محبتیں کی ہیں قاری صاحب نے. سچی بات پوچھیں گے تو جو محبت کرنے کا زمانہ تھا اس میں جو بھی ہمارے پاس سے گزرا کرتی تھی اس سے محبت ہو جاتی. ٹھیک ہے. بانجھ اب بھی نہیں ہوئے، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ محبت جو ہے وہ ایک فل فل نہیں ہوئی. محبتوں میں لکھتا ہوں اس لیے کہ میں نے فیل کیا ہے. وہ جو اس کی دیوانگی ہے، وہ کرش جو ہے وہ میں نے چکھا ہے، اسی لیے اس پہ میں لکھتا ہوں. اگر میں نے کیا ہوا تو میں وہ کیسے تفصیل لکھتا اس کی، وہ کتنا گہرا زخم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے تفصیل سے جواب دیے، بہت تحمل سے جواب دیے. شکر گزار ہیں سر. ویلکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.